الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو اجرت پہ رکھ لیں، مزدوری پہ رکھ لیں، ان خیرہ، بے شک یہ بہتر ہے، من استاجرتا، جسے آپ اجرت پہ رکھیں گے، القوی الامین، قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، انی، بے شک میں، ارید و ارادہ رکھتا ہوں، ان کی حق، کہ میں نکاح کر دوں آپ کے ساتھ، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، الا ان تاجرنی، اس پر کہ تم مزدوری کرو گے میری، 8 حجج، 8 سال، فإن اتممت، پھر اگر آپ پورا کر دیں، 10 10 کی گنتی کو، فمن عندک، تو پس یہ آپ کی طرف سے ہوگا، وما ارید، اور نہیں میں ارادہ رکھتا، ان اشق علیک، آپ پر کسی مشقت کو ڈالنے کا، ستجدنی، ان قریب تو مجھے پائے گا، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ قال ذلک، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی بینی، میرے درمیان، و بینک، اور آپ کے درمیان معاہدہ رہا، ایم الاجلین، 2 مدتوں میں سے جو بھی، قضیت میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی ما نقول وکیل، اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر کارساز یا ضامن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اب وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ میں حفاظت کی ضمانت مل چکی ہے، جو سب سے زیادہ خوف تھا کہ نجوت من القوم الظالمین۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، کتنے دن رہے اس میں مختلف روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ کتنے دن رہے، اور جو بیان کردہ روایات ہیں جن میں کچھ اسرائیلیات بھی ہیں، 3 دن کے لگ بھگ وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام جو حق ضیافت ذکر کیا گیا ہے، اسی دوران انہوں نے بھانپا، دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی امانت کو، دیانت کو، اور ان کے معاملات کو، تو ان میں سے ایک کہنے لگی کہ اے ابا جان، استاجر ہو، اس کو آپ نہ اجرت پہ رکھ لیں، مزدوری پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرتا القوی الامین، کہ جس کو آپ اجرت پہ رکھتے ہیں نا، تو ان میں سے یہ قوت والا اور امانت دار بھی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی کچھ لوگ اجرت پہ رکھے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اجرت پہ رکھے جاتے ہیں، محنت مزدوری پوری نہیں کرتے اور نقصان بھی کرتے ہیں، اور کہا کہ جو آپ نے اجیر رکھے ہیں نا، ان میں سے یہ امانت دار بھی لگتا ہے اور اس پر قوی امین بھی ہے، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام پانی پلایا تھا بکریوں کو، اور یہ معاملات ان کے سامنے تھے، تو فرمایا کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ امانت دار کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے، صحیح البخاری میں ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ امانت دار تھے، فرمایا کہ جب وہ بچی دوبارہ ان کو بلانے کے لیے آ رہی تھی تو کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلو، جس طرف مڑنا جانا ہو آپ کنکری اٹھا کے اس طرف پھینک دینا، ہم اس کی طرف مڑ جائیں گے۔ تو یہ بات جو تھی وہ بڑی اثر انگیز تھی کہ انسان ایک اکیلا ہو، تنہائی ہو، اور پھر اس کے ساتھ کوئی ان کو دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو یہی تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب لوگ ہاتھوں ہاتھ سامنے داؤ لگانے سے اور دھوکے اور فراڈ سے باز نہیں آتے، تو یہ شخص انتہائی امانت دار ہے اور اس کے ساتھ قوی بھی ہے، تو لہذا اجرت پہ جس کو رکھ لیں یہ ایک بہترین ہے، اور اس شخص کو مزدوری بھی چاہیے، یعنی بے گھر ہے یہ شخص۔ تو قال، جو ان بچیوں کے والد تھے، ان کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ وہ کون تھے۔ شعیب علیہ السلام، اس کا نام عمومی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر یہ نام ان کا تھا بھی تو اس سے مراد وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے جو مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ الگ تھے، ان کا ذکر پہلے ہم کچھ واقعات میں پڑھ آئے ہیں۔ تو یہ کوئی اور شعیب تھے جو اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر شامل تھے، لیکن یہ پیغمبر نہیں تھے، اور وہ شعیب جو مدین کی طرف بھیجے گئے وہ بھی اس سے مراد نہیں تھے۔ باقی رہی بات ان کا نام، تو اس کے نام کے بارے میں بھی یہ بات معروف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحیح سند کے ساتھ کوئی اس بارے میں روایت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے انی ارید ان کے حق،
کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کا کیا کر دوں، نکاح کر دوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس بندے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے اور اس کے بعد تم نکاح نہیں کرو گے تو پھر بگاڑ ہوگا معاشرے کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے ایک عورت کے ساتھ، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے قوم اور قبیلے کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بنیاد میں رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا اور چوتھی چیز اس میں دین ہے، فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ نے دین کو چننا ہے اور اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ باقی ساری چیزیں بے نماز ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، باقی سارے معاملات تو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ جس طرح اللہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے نا، اگر اللہ پہ یقین رکھیں گے تو اللہ اس کے دوسرے معاملات بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے دیگر معاملات بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ امتحان اس پہ ثبت ہو گیا کہ اس نے کس چیز کو چنا تھا، اس نے دین کو چنا ہے یا کسی اور چیز کو ترجیح دی ہے۔ لیکن جب دین کو چن کے اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین اور اعتماد رکھیں گے کہ وہ کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ یار وہ باقی چیزیں عطا کر سکتا تو یہ کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عام طور پہ ہماری مشرقی روایات میں یہ شامل ہے کہ بچی کے رشتے کے حوالے سے کہ جب تک کوئی پیغام نہیں بھیجتا والد یا اس کے کوئی عزیز و اقارب بچی کا رشتہ جو ہے وہ آگے ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں آپ میں سے ایک بچی یعنی آپ کے ساتھ اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی بچی کا والد بہن بھائی ان میں سے بھی کوئی رشتے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ابوبکر جناب عثمان رضی اللہ عنہما ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے ایک وہ سمجھتا ہے کہ شاید انکار کی وجہ سے نہیں پوچھا جاتا، اور بسا اوقات یعنی آپس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب دین اور اخلاق کی یہ چیز سامنے ہو تو اس صورت کے اندر جو بھی شخص پہل کرتا ہے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یعنی بچے کی طرف سے ہو یا بچی کی طرف سے ہو، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد ہے اس نے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ لیکن اس سے جو آج کل ڈرائیور کلچر آ گیا ہے اور ملازم کلچر جو اس طرح کا آ گیا ہے جو بچیوں کے ساتھ تنہائی اور اس طرح کے معاملات آنا جانا، اس کی دلیل بعض لوگوں نے یہاں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں کسی صورت بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب احتیاط یعنی بے پردگی کی صورت اس میں کوئی نہ ہو اور اس میں بے حیائی یا اس طرح کے کوئی دیگر معاملات جس میں مرد اور عورت کے تنہائی کے معاملات ہوں، ایسی چیزیں جہاں بھی ہوں گی تو وہ کسی صورت بھی اس کو جائز اور حلال نہیں کہا جاتا۔ لیکن جب اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہے تو اس صورت میں قدرت کی یہ جو صورتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کیونکہ کمزور تھے اور شیخ کبیر تھے کہ آپ نے 8 سال اور اگر آپ 10 سال پوری کر دیں گے یعنی 10 سال میرے پاس یہاں رہیں گے اور بکریاں یہ جو مزدوری ہے یہ کرتے رہیں گے اور اپنا ساتھ، اور اس میں بعض مفسرین نے یہاں بھی لکھا ہے اس میں بھی اسرائیلی روایات ہیں کہ جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، کہ اس کے اندر ان کا حصہ بھی رکھ دیا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا اتنا حصہ بھی ہوگا، مزدوری کے ساتھ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ اتنے حصے کی ملکیت آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال وہ 8 سال یا 10 سال جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور یہ کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، معاملات اس طرح کے بنائے کہ سب نبیوں نے کیا ہے وہ بکریاں یہ چرائی ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی چند قرارید کے عوض جو ہے نا مشرکین مکہ کی بکریاں مکے کے اندر چرائی ہیں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعوت کے میدان کے اندر جو کھڑا کرنا ہے نا پیغمبروں کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی جیسے سمجھے فطرتی چیزوں میں اور اخلاق میں اور اس طرح کردار کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور آگے لوگوں کی باتیں یہ زیادہ اثر انداز نہ ہو اور اس کی وجہ سے دعوت میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ بہرحال وما اريد ان اشق عليك، وہ کہنے لگے کہ میں مشقت میں ڈالنا یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کو بھی گھر چاہیے تھا یہ سارا کچھ۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سنا، انہوں نے کہا تھا یا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات۔ تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے نیکوکاروں میں سے پائے گا۔
یاد رکھیں جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ان میں سے ایک بھی اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے نا تو ان کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ سورہ سبا کے اندر ذکر کیا گیا کہ اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، بہت اس کے اندر اعانت ہوگی۔ لیکن جب خیانت کی طرف آئیں گے یا کسی کو دھوکہ دینا مقصد ہوگا تو پھر یاد رکھیں دنیاوی اعتبار سے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن آسمان پہ بھی تدبیر کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، بہرحال اس کے معاملات ہی غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نیک نیتی سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کر دیتے ہیں۔ قال ذالک بینی و بینک، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے سے اگری ہوا اور کہا کہ بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ فائنل ہوا، ایم الاجلین قضیت، اب رہی بات کہ 8 سال یا 10 سال، یہ آپ مجھے اختیار دیں گے کہ میں چاہے 8 سال پورے کرنا چاہوں، یعنی کم از کم مدت یہ ہوگی 10 سال پورے کر دوں، تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات کی کہ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، تو میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی جو اونچ نیچ ہے یا کمی زیادتی ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو ساتھ میں کہا واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جو ان لڑکیوں کے والد تھے ان کا بھی کیا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ستعیدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیکوکاروں میں سے پائیں گے۔ اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی کیا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دعائیں نابت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر کس حد تک کیا بہت حد تک خیر والا معاملہ فرما دیا۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو اس سے یہ چیز جس طرح آپس میں عہد و پیمان ہے اس میں خیر خواہی کا جذبہ جب موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔